اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جنت میں لے جانے کے حوالے سے۔ ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کام ایسے ہیں جنہیں ایمان سمیت جو شخص لے کر آیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے 5 فرض نمازوں کے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کی حفاظت کی، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا اگر وہ اس کے راستے کی استطاعت رکھتا تھا، زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کی اور امانت کو بھی ادا کیا۔ صحابہ نے دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل جنابت۔ ٹھیک ہے، 5 کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان پر ہمیشگی کی اور وہ مومن تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ پہلا کام کیا ہے؟ 5 فرض نمازوں کے لیے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کی حفاظت۔ فرض نمازیں ادا کرنا، ان کے لیے عمدہ طریقے سے وضو کرنا۔ وضو کرنا بذات خود ایک عبادت ہے اور اس پر علیحدہ میں لیکچر بھی الحمدللہ آپ کو پہنچا چکی ہوں۔ اور نماز میں تعدیل اختیار کرنا، رکوع و سجود پورے کرنا، تعدیل اختیار کرنا، پورا رکوع، پورا سجدہ، ٹھونگے نہیں مارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ بعض لوگوں کی نماز وہ مرغ کے ٹھونگوں کی طرح ہوتی ہے، تو ٹھونگے نہیں مارنا، پورا رکوع، پورا سجدہ کرنا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی نماز ادا کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے اور مر گئے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں مریں گے۔ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کہی، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے صحابہ۔ تو نماز میں تعدیل، پورا رکوع، پورا سجدہ ادا کرنا، اور پھر اوقات کی حفاظت۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ منافق کی نماز یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے اور سورج ڈھلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب دھوپ بالکل پیلی پڑ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا وسط پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح نہیں، نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا۔ لہٰذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پسندیدہ اللہ کا محبوب کام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا، نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا۔ یہ نہیں کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا سارے کاموں سے فارغ ہوں گے تو نماز پڑھ لیں گے، نہیں، پہلے نماز پڑھیے پھر اپنے کام کرتے رہیے۔ تو دیکھیے کہ نماز کی کتنی تاکید ہے، اور اب آج ہماری اکثریت نماز ہی نہیں پڑھتی اور اس پر یہ گمان رکھتے ہیں اللہ کے متعلق کہ اللہ ہمیں جنت میں ضرور بھیجے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جس نے ساری عمر بندگی اپنے نفس کی اور رحمت کی توقع اللہ سے رکھی، تو کم از کم فرائض تو ادا کرنے ہوں گے، اس سے کم پر اللہ راضی نہیں ہوتا۔ پھر دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی رمضان کے روزے رکھے، اگر نفلی نہیں بھی رکھتے تو فرض روزے ضرور رکھے۔ یہ نہیں کہ جی وہ اس دفعہ تو گرمی بڑی ہے، میں تو کالج جاتی ہوں، میں روزے نہیں رکھ سکتی۔ اور خواتین جو ہیں وہ اکثر جو ہے یعنی پریگننسی وغیرہ کی وجہ سے یا بچے کو فیڈ کراتی ہیں تو روزے نہیں رکھ سکتی یا رکھ رہی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر فزیکلی آپ کو فرق نہیں پڑتا تو مت چھوڑیں، اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے اور کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے تو یہ رعایت ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مت رکھیں، اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں۔ اور اگر آپ کی صحت نے اجازت نہیں دی، آپ کو میڈیکل پرابلم آ رہا تھا اور آپ نے نہیں رکھے تو پھر بعد میں گنتی پوری کریں۔ یعنی ایسی خواتین ہیں جن کے 6 7 بچے ہیں اور انہوں نے مسلسل کئی سال کے روزے نہیں رکھے ہوئے، یعنی بچے جب پیدا ہوئے تب پریگننسی کے نہیں رکھے، پھر وہ فیڈ کرا رہی تھی نہیں رکھے۔ تو کئی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے 12 13 سال کے روزے نہیں رکھے ہوئے، اللہ ان پہ رحم کرے، اور قضائیں بھی نہیں ادا کی۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ کم از کم اگر آپ رمضان کے روزے میں نہیں رکھ سکیں، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی صحت آپ کو رکاوٹ نہیں دیتی تو ضرور رکھیں، اور اگر واقعتاً آپ کو صحت کا مسئلہ آتا ہے، طبیعت بگڑتی ہے اور آپ نہیں رکھ سکتی، تو پھر آپ رمضان کے بعد جیسے ہی آپ یعنی ڈیلیوری کے بعد فارغ ہوں یا آپ نے فیڈ چھڑا دی اور آپ فارغ ہوئیں تو رمضان کے روزے پورے کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کیا اس شخص نے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے۔ تو یہاں پھر وہی بات کہ ہمارے یہاں جو تصور پایا جاتا ہے کہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر حج کرنے جائیں گے، جب نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
جس رب نے اولادیں دی ہیں وہ ان کی شادیاں بھی کروائے گا اور سارے فرائض پورے کرائے گا۔ آپ میں جب استطاعت ہو آپ حج کے لیے جائیں، جب پیسے ہوں نا اتنے حج کے لیے جا سکیں حج کے لیے جائیں، اور ایسی بیوقوفانہ باتیں مت سوچیں کہ بچوں کی شادیوں کے بعد جائیں گے۔ آپ نے کوئی ایگریمنٹ سائن کر رکھا ہے اللہ کے ساتھ کہ بچوں کی شادیوں کے بعد تک آپ زندہ رہنے والے ہیں؟ اللہ آپ کو زندگی عطا کرے اور بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، لیکن جس وقت اللہ رب کریم آپ پر فضل کرے اور آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ حج کے لیے جائیں۔ حج و عمرے کے لیے جانے سے تو ویسے بھی رزق میں برکت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کی کہ زکوٰۃ کو ٹیکس کی طرح رو رو کے ادا نہیں کیا گیا، خو انکم ٹیکس آ گیا ہے اس مہینے تو گھر کا خرچہ کم ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب کریم کا فضل ہے کہ اللہ خود ہی مال دیتے ہیں، پھر اسی مال میں سے ہم سے تھوڑا سا لے کر ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنا دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کریں، پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں اور فخر محسوس کریں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم دینے والے ہیں، ہم لینے والے نہیں ہیں۔ وہ بیچارے بھی تو ہیں جو زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں، اکٹھی کھا رہے ہوتے ہیں گھر گھر پھر کے، تو الحمدللہ کہ ہم دینے والوں میں سے ہیں، لینے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اور آخری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے امانت ادا کی، اور امانت کا وضاحت یہ کی کہ غسل جنابت کیا۔ آپ جانتے ہیں غسل جنابت میاں بیوی کی سیکشول ریلیشن کے بعد جو غسل ہے اسے غسل جنابت کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی اصل بات یہی ہے، غسل جنابت میں جلدی کرنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کی طرف آنا۔ جس سے قرآن پڑھنا ہے اسے فکر ہوگی، جسے نماز پڑھنی ہے اسے فکر ہوگی، تو جو قرآن و نماز سے فارغ ہے وہ کہے گا اچھا خیر ہے نہا لوں گا، کیا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو لہٰذا ایک عبادت گزار شخص کو ہی طہارت کی فکر ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جس وقت آپ نے ریلیشن کیا اسی وقت نہانا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ رات گزار کر بھی صبح نہا سکتے ہیں، یا جیسے صبح کے وقت میاں بیوی کو وقت انہوں نے باہر میں اکٹھے گزارا تو وہ اپنے کاموں سے بچوں کو ناشتہ وغیرہ دے کر بھیج کر بعد میں بھی نہا سکتی ہیں، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے۔ لیکن اتنا ڈیلے مت کریں کہ نماز قضا ہو جائے، اتنا ڈیلے مت کریں، اور بلا جواز جو ہے وہ ایسے ہی مت پھرتے رہیں۔ تو یہ لازم ہے، اور ظاہری بات ہے جو نماز پڑھنے والا ہے ماشاءاللہ اس کو خود بہت فکر ہوگی۔ جس سے قرآن کلاس میں جانا ہے تو ظاہری بات ہے کہ حالت جنابت میں تو قرآن نہیں پڑھنا، تو لہٰذا وہ خود بخود ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو طاہر کرے گا، نہائے گا دھوئے گا۔ تو جنہوں نے نماز کی پابندی کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے عبادت کی پابندی کرنی ہوتی ہے، وہ خود بخود اپنی طہارت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو طہارت اسی لیے نصف ایمان قرار دی گئی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگرچہ حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کی پابندی رکھی گئی۔ تو غسل جنابت میں نہ تو غیر ضروری جلدی ہی کی کوئی آپ سے یعنی اللہ کی طلب ہے کہ فوراً کی فوراً نہ ہو، یہ بھی طلب نہیں ہے، لیکن دوسری طرف یہ ڈیمانڈ ہے کہ غیر ضروری ڈیلے بھی نہ ہو، غیر ضروری طور پر آپ ملتوی بھی نہ کریں۔ تو جو کم از کم یہ 5 کام کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن ہو اور یہ 5 کام کرے تو جنت میں ضرور جائے گا۔ میں پھر عرض کروں گی کہ بے شک درجے کا فرق ہوگا لیکن جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اعلیٰ درجات کے لیے کوششیں کریں ساتھ ساتھ، مگر کم از کم فرائض تو ادا کریں، اور یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ بغیر نمازیں پڑھے، بغیر روزے رکھے، بغیر زکوٰۃ ادا کیے، بغیر حج کیے، بغیر حلال و حرام کا فرق رکھے، یہودیوں عیسائیوں کے طرز پر زندگی گزار کر، ہندوؤں کے رسم و رواج نبھا کر سیدھے جنت میں جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ بخشیں گے بھی اپنا فضل کر کے تو یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کب بخشیں گے، اور اس دوران میں کتنا عرصہ سزا کا یا عذاب کا گزرے گا صرف اللہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے جنت کے حصول کے کام کرنے کی، اور جنت کا رستہ ہم پر سہل کر دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔